بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خوش رہنے کے دو ہی راستے ہیں۔ معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے، اور بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ان کے سر کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے۔ جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ آپ کا نصیب خراب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا نصیب جس نے لکھوایا ہے وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سفید لباس پہننے سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور خوبصورت رہے گی۔ ناظرین، مکہ مکرمہ زمانہ جاہلیت میں بھی تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ لوگ دور دور سے اپنے سامان تجارت کے ساتھ اس مقدس شہر میں آتے۔ ابو جہل بن ہشام نہ صرف کفر کا سرغنہ تھا، بلکہ وہ رساگیر بھی تھا، جس کو جی چاہتا دلیل کر دیتا، مارتا پیٹتا یا اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا۔ اس کے دل و دماغ میں فرعونیت بھری ہوئی تھی۔ زبید یمن کا بڑا شہر ہے، وہاں کے رہنے والوں کو زبیدی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے 3 بہترین اونٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار حضورہ میں آتا ہے۔ اس نے انہیں فروخت کے لیے پیش کیا۔ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت اور مہنگے اونٹ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں مکہ مکرمہ کا یہ بڑا چودھری ابو جہل بھی آ جاتا ہے۔ اس نے اونٹوں کو دیکھا تو اسے بڑے پسند آئے۔ ابو جہل نے زبیدی کو پکارا، ارے او زبیدی، کتنے دام لوگے؟ زبیدی ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا۔ اسے امید تھی کہ ان اونٹوں کی فروخت سے اسے ایک بڑی رقم مل جائے گی۔ اس نے اپنی خواہش اور توقع کے مطابق دام بتا دیے۔ ابو جہل نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا کہ اتنی زیادہ رقم؟ سنو، جو تم نے دام طلب کیے ہیں میں ان کا صرف تیسرا حصہ دوں گا۔ بولو، سودا منظور ہے؟ زبیدی بڑی آس اور امید لے کر آیا تھا۔ مطلوبہ قیمت کا صرف تیسرا حصہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تو منافع چاہتا ہوں، اور مجھے یہاں خسارے کا سودا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے اونٹوں کی جو قیمت لگائی تھی، اس کی خبر فوراً پورے بازار میں پھیل گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ زبیدی نے اس کم قیمت پر اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر کسی کو تھا۔ اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگائی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسوا ہونا پڑے گا۔ لہذا اس کی ناراضگی کے ڈر سے کوئی اونٹ نہیں خرید رہا، انہیں ناقابل فروخت بنا دیا گیا۔ زبیدی نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید اس کے اونٹ بک جائیں، مگر کوئی گاہک ابو جہل کی ناراضگی کے ڈر سے انہیں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ناظرین، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ بنو زبید کا یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دہائی دیتا ہے، قریش کی جماعت، بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا؟ تجارتی قافلے تمہاری طرف کیسے آئیں گے؟ کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا؟ جو تمہارے پاس حرم میں آ جاتا ہے تم اس پر ظلم کرتے ہو۔ یہ شخص پہلے قریش کے مختلف حلقوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا، مگر تمام نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ زبیدی نے بتایا کہ ابو جہل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟
زبیدی کہنے لگا کہ وہ ابھی حضورہ میں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا اور ان کے ساتھ اونٹوں کی طرف گئے۔ زبیدی کے اونٹ واقعی بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ زبیدی نے پوچھا، ان کی قیمت کتنی لوگے؟ اس نے جو قیمت بتائی آپ نے وہ سودا منظور کر لیا اور اسے قیمت ادا کر دی۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خریدے ہوئے اونٹوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ گاہک آ کر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے 2 اونٹوں کا سودا ہو گیا ہے۔ جتنی قیمت آپ نے 3 اونٹوں کی زبیدی کو ادا کی تھی، اتنی قیمت میں 2 اونٹوں کو فروخت کر دیا ہے۔ اب منافع میں 1 اونٹ بچ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کا بھی گاہک آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی فروخت کر دیا، اور جو رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بنو عبد المطلب کی بیواؤں کو دے دی۔ زبیدی کو اس کا حق مل گیا ہے۔ اس کے اونٹ اس کی مرضی کی قیمت پر فروخت ہو گئے ہیں، مگر اس بڑے مجرم کو سبق تو سکھانا ہے، اسے بتانا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ ابو جہل اسی بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، اے عمرو ابو جہل، دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شدید مرعوب ہو گیا۔ اس میں ہمت اور جرت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے متنبہ کیا تو وہ فوراً کہنے لگا، اے محمد، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ بازار میں امیہ بن خلف اور وہ مشرکین جو اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے، کہہ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ ارے تم تو محمد کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے، کیا تم ان کی پیروائی کرنا چاہتے ہو، یا ان کا رعب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا تھا؟ ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہا، اللہ کی قسم، میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ ان کے روبرو میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں، انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے تھے۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھونپ دیتے۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو گاجر زیادہ کھا لیا کریں۔ ناظرین، کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار میں ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ لوگ رشتے اس لیے نہیں نبھا رہے کہ وہ سچے ہیں، بلکہ اس لیے کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، مشہور بادشاہ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے۔ تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے، دیکھا تو ایک نوجوان اس تیر سے زخمی ہو کر تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں اس زخمی نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اس سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ اس کی ماں روتے روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آواز دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں
اپنے خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہ دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ناظرین گرامی، روزانہ چند منٹ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نمکین کھانا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ لیموں اور شہد کا استعمال ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور سکن کو نکھارتا ہے۔ ناظرین، اگر چہرے پر داغ ہوں تو کھیرا مسل دیں۔ ناظرین گرامی، سبز رنگ دل کو تقویت دیتا ہے اور آپ کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ناظرین گرامی، بنو شجاع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ طیبہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک دیہاتی ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام جب بھی مدینہ طیبہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے، مثلا تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ طیبہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ پہلے تو وہ گھبرایا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی؟ میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا، یا رسول اللہ، امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ ناظرین، کسی کو چیخ چیخ کر مت بتائیے کہ آپ موجود ہیں، آپ کے چاہنے والے اندھیروں میں بھی آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ناظرین، بعض لوگ ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فاقہ کا شکار ہو اور اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے بیان کرتا پھرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو فاقہ کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیا سویر روزی دے۔ ناظرین، حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ روزانہ رات کو دودھ پی کر سونا چاہیے، اس سے بھی رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں۔ ناظرین، روزانہ 1 چمچ لیموں اور ادرک کا رس پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے گرم پانی پی لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے زبان جلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، وٹامن ڈی ایک ایسا ہارمون ہے جو زیادہ تر سورج کی روشنی کے ذریعے جلد میں بنتا ہے اور سوزش اور قلبی صحت سے متعلق مثبت اثرات کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ سردیوں میں جلد کی حفاظت کے لیے اور خشکی سے بچنے کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، زیادہ گرم پانی سے نہانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جلد خشک ہو سکتی ہے۔ زیادہ دیر تک نہانے سے بھی گریز کریں کیونکہ پانی میں زیادہ وقت گزارنے سے بھی جلد میں موجود قدرتی تیل نکل جاتا ہے اور جلد خشک ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، اپنی ذات کو خود ہی مضبوط بناؤ، یہاں کوئی تمہارے حصے کا دکھ نہیں جھیلے گا۔ جزاک اللہ۔